بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 علوم کا سیکھنا فرض ہے۔ ان 5 میں سب سے پہلے علم العقائد ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان کو اسلامی عقیدے سیکھنا فرض ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور ایک مسلمان اپنے آپ کو کفر سے، گمراہی سے بچا سکے۔ اب انشاءاللہ علم العقائد کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ وہ تمام اسلامی عقائد کے جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ انشاءاللہ اب بالترتیب وہ عقائد بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ کہہ لیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم العقائد میں سب سے ضروری اور سب سے پہلا مسئلہ جو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے وہ اللہ کی معرفت اولین فریضہ ہے۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام کا سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اولین فریضہ ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں اور معرفت کی کتنی اقسام ہیں اور اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ یہ تفصیلاً آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے ذہن نشین رکھیے کہ اللہ کی معرفت اولین فریضہ ہے، یعنی ایک شخص کو مسلمان ہونے کے لیے اور ایک مسلمان کو اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو مسلمان رہنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز سیکھنا ضروری ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں معرفت الہی کو زندگی کا مقصد قرار دیا، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ تو قرآن نے مقصد حیات جو ذکر کیا ہے وہ اللہ کی معرفت کا حصول ہے۔ چنانچہ مقصد حیات یعنی ہماری زندگی کا مقصد، معرفت کا حصول بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کہاں بیان ہوا؟ قرآن میں مشہور آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر جو فرمایا کہ لیعبدون، کہ انسان و جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، تو یہاں پر امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے جو فرمایا لیعبدون، اس سے مراد ہے لیعرفونی، کہ گویا اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مقصد حیات، انسان کی زندگی کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا ہے وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنا فرض ہے، اور ایک مسلمان کو اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے بھی معرفت الہی کا حصول ضروری ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی معرفت کتنی ضروری ہے۔